السلام علیکم جی. اہم فیصلہ آیا ہے جی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور انہوں نے اپنے ایک برادر جج کے خلاف جو ہے وہ حکومت کی اپلیکیشن اور اس کے اوپر فیصلے کے اوپر نظر ثانی کی اپیل جو تھی وہ قبول کر لی. اب ہوا کچھ یوں تھا کہ حکومت عمرانیہ نے، اور جب عمرانیہ حکومت ہوتی ہے تو اس کے سرپرست جو ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں، عمرانیہ حکومت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سزا دینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ انہوں نے ایک فیصلے کے اندر، جس کے اندر وہ چیف جج سینئر موسٹ جج نہیں تھے، لیکن فیصلہ انہوں نے لکھا، وہ جونیئر ممبر تھے اس بینچ کے. اس نے ایک فیصلہ دیا کہ جو فیض آباد کے اندر پہلا دھرنا ہوا تھا اس کے اندر پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے سربراہوں نے یا اس کے عہدیداروں نے جو شرمناک کا لفظ جو ہے وہ کاٹ لیا جائے، جو کردار ادا کیا تھا اس کے پیش نظر ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور پھر ان کے جدی پشتی ایجنٹ شیخ رشید بٹ کو بھی جو ہے وہ کٹہرے میں لایا جائے اور اس کو کھڑا کیا جائے. یہ انہوں نے فیصلہ دیا تھا. یہ فیصلہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ تھا کہ ذل الہی کی شان اقدس کے اندر گستاخی ہو گئی، تو لہٰذا ذل الہی نے فیصلہ دیا کہ اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے، جس کا نام قاضی فائز عیسیٰ ہے، جو قاضی عیسیٰ کا صاحبزادہ ہے. اور قاضی عیسیٰ وہ شخصیت ہے، جب 23 مارچ کو قرارداد لاہور، جس کو بعد میں قرارداد پاکستان کہا گیا، وہ پیش ہوئی، تو قرارداد جو پیش کی تھی وہ تو شیر بنگال نے کی تھی، تو بنگالیوں کے ساتھ تو ہم ستھری کر کے ان کا اپنا حساب کتاب ان کو، یہ اس کی انڈورسمنٹ جو کی تھی وہ قاضی عیسیٰ نے کی تھی جو بلوچستان سے آئے تھے. تو لہٰذا اس کو اور اس کی نسلوں کو سزا دینا باقی تھی. شیر بنگال مولوی فضل حق کو تو ہم نے پاکستان بنتے ہی ٹاک دیا تھا نا جی، جیل میں ڈال دیا تھا، غدار قرار دے دیا تھا. یہ ان کو غدار ان کا جو ہے وہ بنگالی بنانا ضروری تھا، تو لہٰذا ان کے خلاف کارروائی لانچ کر دی گئی ادارے کی درخشندہ اور تابندہ اور پائندہ روایات کے عین مطابق. اور پھر چل سو چل شروع ہو گیا. اب دیکھیے اس میں یہ تھا، ایک کیس آیا ان کے خلاف ایک نامعلوم جرنلسٹ کا، جو کسی ایک نامعلوم ادارے کے ساتھ کام کرتا ہے. پہلے نامعلوم جو تھے وہ گولیاں مارنے والے ہوا کرتے تھے، اب نان معلوم ایپلیکیشنیں ڈالنے والے بھی آ گئے. اور حیرت ہے اس ادارے کے اوپر کہ وہ ان کو انٹرٹین بھی کر لیتے. تو خیر وہ ایپلیکیشن انٹرٹین ہوئی، پھر وہ ایپلیکیشن سے بات نہیں بن رہی تھی، پھر سرکار نے ریفرنس بھیج دیا. اسی ایپلیکیشن کو اٹھا کے جو نامعلوم شخص نے فائل کی تھی وہ ریفرنس بھیج دیا. لیکن کیا کریں، اب سرکار کے ہتھے جو بھی چڑھتا ہے وہ احتساب اکبر ہوتا ہے، یعنی سرکار کی حمایت میں جو بھی آتا ہے. تو نلائکوں کا ٹولہ رلا ہوا ہے جی، اور نلائکوں کا ٹولہ جو ہے چونکہ ان کے ہاتھ میں ان کے ساتھ میں بندوق والے ہیں، تو لہذا نلائکوں کا ٹولہ جو مرضی کرے اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی، ان کے خلاف کوئی بات نہیں سنی جا سکتی. ابھی 30 لوگوں کو بلا کے کیا سمجھایا، ٹھیک ہے. تو مطلب کہ ان کی لائکیوں کا تو ہمیں، ان کی اچھی پرفارمنس کا تو ہمیں کریڈٹ دیں اگر کوئی وہ کرتے ہیں، لیکن ان کی نلائکیوں کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اس کا ہمیں ڈسکریڈٹ نہ دیا جائے. یہ بدلا کے 30 جو ہیں ان کو سمجھایا گیا. اس پہ پھر الگ ویلاگ کرتے ہیں. قاضی صاحب کے خلاف پھر آن سلاٹ شروع ہو گیا. ان کی کریکٹر اسیسینیشن، روز 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے مجاہدین جو ہیں وہ قاضی صاحب، ان کی بیگم صاحبہ اور ان کی صاحبزادی جو ہیں ان کے خلاف ٹرینڈ بنا کے سوتے تھے. لیکن حیرت ہے مجھے اس مرد کلندر کے اوپر کہ جو اس طرح کی تمام آن سلاٹ کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو گیا، جبکہ وکلا میں سے بھی پیسے بانٹ کے ایسے گروپ کھڑے کیے گئے. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن پوری کی پوری بک گئی، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بیمار ہو کے گھر میں بیٹھ گئی. ہم نے بڑی مطلب کہ فخر کے ساتھ جو تھا وہ لے کے آئے تھے ہم لالا لطیف آفریدی کو. جناب حریت فکر کے بڑے مجاہد لالا لطیف آفریدی نظر ہی نہیں آئے. وہ اسلام آباد میں ہیرنگ ہو رہی تھی، لالا جی اسلام آباد سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے پشاور، آپ وہاں پہ تشریف تو لاتے، آپ کی سپورٹ ہوتی، لالا جی نظر ہی نہیں آئے یار. وہ کرونا کا بہانہ گھر کے گھر پہ مقیم ہو گئے، اور ایک آدھ دفعہ ان کو آرگومنٹ دینے کا موقع بھی ملا تو وہ انہوں نے آن لائن ہی دیے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک سپورٹ ہوتی ہے جو کہ بار کی طرف سے ماں سوائے
کراچی بار کی طرف سے باقی قاضی صاحب کو سپورٹ حاصل نہیں تھی، اور بار میں بیٹھ کے بکواس کی جاتی، یہ قاضی نے غلط کیا ہے، یہ اس کو خود نہیں جانا چاہیے. پتہ چل گیا تھا نا، سارے نکل گئے تھے وہاں سے. ٹھیک ہے، خیر یہ ہوا جی. پھر فیصلہ آیا، اور فیصلے میں قاضی صاحب کو جو تھا بظاہر تو ریفرنس مسترد کر دیا گیا، لیکن ان کی جو کیا کہنا چاہیے، یہ جو سر کے اوپر یہاں پہ بال ہوتے ہیں جو ہمارے تو ہیں ہی نہیں، لیکن یہاں والے بال جو ہیں وہ کھینچنے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. یہ بال پکڑ کے قاضی صاحب کے جو تھے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو پکڑا دیے گئے، جہاں پہ پھر بھی ہم خود ہی بیٹھے ہوئے تھے، یہاں پھر ہم خود ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ پکڑا دیے گئے. وہ قاضی صاحب جو تھے، اور اس دفعہ کیا کیا گیا کہ وہ ان کی بیگم صاحبہ کی طرف سے حملہ کیا گیا کہ جناب اس کے اثاثے جو ہیں وہ کیے جائیں. اب یہاں پہ یہ ایشو تھا کہ اگر آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مسز کے اثاثے آ جاتے ہیں تو کل سامنے لانے کے لیے ایف بی آر کے ایک ایجنٹ قسم کے، چمونے قسم کے، گھٹیا قسم کے، ذلیل قسم کے احتساب اکبر کے ایسوسییٹ اور اس کے سب آرڈینیٹ 2 نمبر، ٹھیک ہے، ایک گھٹیا آدمی کو یہ اختیار دے دیا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی معزز جج کہ فیملی کے اثاثے جو ہیں ان کو سرے بازار کھول کے بیٹھ جائے، تو پھر کل کو ہماری باری بھی آ سکتی. اور یہ احساس ابھرا. تو جو پہلی درخواست جو تھی جس میں قاضی صاحب والا کہ یہ والا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس میں پھر کچھ ججوں نے اپنی سائڈ بدل لی جی. ٹھیک ہے، ابھی بھی دیکھیں 5 ججز نے یہ کہا ہے کہ یہ نظر ثانی کی درخواست الاؤ کی جاتی ہے، 5 نے کہا ہے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست الاؤ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یا فریدی صاحب کا خیال ہے کہ ان کی رائے میں جج کو درخواست دہندہ کے طور پہ عدالت میں پیش نہیں ہونا چاہیے. تاہم اسی موضوع پہ جو بار ایسوسیشن کراچی بار والوں کی، سندھ بار والوں کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ میں الاؤ کر رہا ہوں. یوں درخواست کے اندر ظاہر ان کی بھی وہی استدعا تھی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی استدعا تھی، تو یوں استدعا کی منظوری جو ہے وہ 6 ججز نے دی ہے، لیکن قاضی صاحب کی جو درخواست ہے، ذاتی درخواست یا ان کی مسز کی درخواست جو ہے، اس کے اوپر بینچ جو ہے وہ آدھے 5-5 میں تقسیم ہو گیا. ٹھیک ہے، اب مجھے نہیں پتا، میں کوئی قانون کا ماہر نہیں ہوں، یہ 5-5 والا فیصلہ جو ہے یہ چیف جسٹس کو بھی ریفر ہو سکتا ہے کہ جناب اس کے اوپر اگر پانی میں مدانی ڈالنی ہو اس کے اوپر کچھ کیا جائے. نمبر 1. اچھا، یہ ساری صورتحال ابھر کے سامنے آئی ہے. اب اس کے اوپر مختلف لوگ مختلف قیاس سرائیاں کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ زوال کی ابتدا ہے. دیکھیے، جب آپ کسی چوکی پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور اس چوکی سے اپنی مرضی کی، دشمن کی چوکی پہ قبضہ کر لیا اور اس سے پھر اپنے جو ہے وہ دشمن سے کے اوپر اپنی مرضی کے حملے بھی شروع کر دیے، پھر اپنی ڈپلائمنٹ بھی کر لی، تو اس کے بعد آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. جب دشمن نے اس کو ریکور کرنے کے لیے کوشش بھی نہیں کی، کم از کم 8-10 سال ہو گئے، تو پھر آپ ریلیکس ہو گئے نا کہ چوکی ہماری ہے، کبھی دشمن کی ہوا کرتی تھی، تو اس کے اوپر اگر حملہ ہے تو آپ ریلیکسیشن میں مارے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمارا جو عدلیہ ہے وہ تو مقبوضہ ہو چکا ہوا تھا نا، مرحوم ہو چکا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر حملہ آیا ہے تو ہم تیاری میں نہیں تھے. جس طرح کہ ہم یوسف رضا گیلانی کے الیکشن کے وقت جو ہم نے کہا جیت جانا، یہاں پہ کس کی اوقات ہے کہ وہ ہم نے جب اپنی مرضی دے دی ہے ہم نے، تو پھر قطار اندر قطار اسی میں ووٹ ڈلیں گے، لیکن وہ نہیں ڈلے جی. تو پھر فوری طور پہ ہم جا گئے اور ہم نے پھر سارے سیلز، سلیپر سیلز کو ایکٹیویٹ کیا اور پھر نہیں منتخب ہونے دیا اس کو، بائی ہوک اور بائی کروک، راتوں رات بندہ اپوائنٹ کروایا سینٹ کے اندر، راتوں رات سیکریٹریٹ میں اپنا ایک بندہ اپوائنٹ کروایا جس نے ساری یہ 2 نمبریاں کی کہ سینیٹر کسی اور کیمروں کی طرف لگ گیا اور وہ کوئی اور کیمروں سے کام چلا گیا. ٹھیک ہے، یہ راتوں رات اپوائنٹمنٹ کروا کے ہم نے کیا نا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ والا یوسف رضا گیلانی والا ایپیسوڈ ہے کہ ہم نے سمجھا ہوا تھا کہ یہ چوکی مفتوح ہو چکی ہے اور اس کے اوپر سے کوئی حملہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے اوپر دشمن نے حملہ کر لیا ہے اور ٹیک اوور کر لیا ہے. اب ہم نا اس کو دوبارہ ٹیک اوور کرنے کے لیے نا موو کریں گے، اور اسی طرح کریں گے جس طرح سینیٹر کے طور پہ منتخب ہوتے ہوئے تو یوسف رضا گیلانی صاحب منتخب ہو گئے تھے. ٹھیک ہے،
لیکن چیئرمین کے طور پہ وہ منتخب نہیں ہونے دیے گئے، اس کے باوجود کہ ایوان میں ان کی اکثریت تھی نہیں منتخب ہونے دیے گئے۔ تمام اپنے چموڑے ایجنٹ سلیپر سیل جو تھے وہ ایکٹیویٹ کر دیے گئے۔ مجھے لگتا ہے کہ کہیں یہ وہ والا ایپیسوڈ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بدگمانیوں سے معاف فرمائے اور مجھے جو ہے اس میں جو ہے کسی بھی بدگمانی سے معاف فرمائے۔ بہرحال جی اللہ کرے قاضی صاحب جو ہیں وہ پرویل کریں، اور قاضی صاحب جو ہیں اب وہ والا سنیں کیس جس کے اندر جو ہے وہ مطلب کہ ہم تو نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، وہ جو ہیں نہیں چلیں چھوڑیں ان باتوں کو۔ وہ جو بڑے بڑے عہدوں کے خلاف انہوں نے فیصلے دیے تھے اور جو بڑے بڑے عہدوں پہ آنے کے لیے آج کل تیاری کر رہے ہیں، ان کے خلاف پھر قاضی صاحب نظر ثانی کی درخواست جو ہیں وہ سنیں۔ ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی جی۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا۔ اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔